ایک شرط ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں آ جائے اور پھر اس کی موت ایمان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ مہربان ہے۔ اگلی آیت 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا الذین تابوا، تابو الا الذین، مگر جو لوگ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعدی، اس کے بعد، ذالکا یعنی اس کے بعد یعنی کافر ہونے کے بعد واپس ایمان پر آئے اور توبہ کر کے، ذالکا و اصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ان نیک ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں توبہ یعنی ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے اور انہوں نے توبہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں 90 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی، ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ کافر ہیں، بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، کفرن یعنی اپنے کفر میں بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ وہی ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں اگلی آیت میں بھی ارشاد فرمایا، دیکھیں 91 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہو گئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور جب وہ مرے تو وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم، ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا ولا افتدی بہ، جس طرح یہاں دنیا میں رشوت دے کے نا بندہ اپنے کام کرا لیتا ہے، تو قیامت کے دن وہاں پر اگر اللہ فرماتا ہے ملء الارض ذہبا، اگر پوری زمین کے برابر بھی سونا اگر ان کے پاس ہو، وہ اگر دیں فرشتوں کو بھی ہمیں آپ اس عذاب سے نکالو، تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا، یعنی ان کا یہ مال بھی وہاں کام نہیں دے گا، اگر اتنا ہو، وہاں ہوگا تو کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ اتنا بھی ان کے پاس ہو تو پھر بھی وہ ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُم مِّن ناصرین، اور وہ ان کا کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے ارشاد فرما دیا، دنیا ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اگر تم دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، اور پھر ایمان سے اگر تمہاری موت آ جائے تو پھر اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے۔ لیکن اگر تم کفر میں اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے اور اس میں چلتے گئے اور زیادہ سے زیادہ کفر میں چلتے گئے اور پھر کفر میں ہی مر گئے، تو پھر یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا اور لعنت ہوگی، اور قیامت میں وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہاں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا۔ اگر آپ کے پاس زمین کے برابر سونا بھی ہو، آپ چاہو ہم دے کر یہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو آپ وہاں عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آگے قیامت کے دن ہونا ہے، اس سب کا رزلٹ جو ہے، پیپر جیسے ہوتا ہے پرچہ، وہ
وہ اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ معاملات ہیں، دنیا میں اپنا احتساب کر لو، اور قیامت کے دن وہ اللہ کا فیصلہ جب ہوگا تو پھر آپ کے پاس اس فیصلے کے خلاف کوئی حربہ نہیں چلے گا۔ اس لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہیں پر اپنی اصلاح کرو، نیک بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو، اور اسی فرما برداری میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین۔